کل جو جوائنٹ سیٹنگ ہو رہی ہے اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہے وہ خطاب کریں گے، اور یہ میرا خیال ہے اس بات کو آگے لے کے جاتی ہے جو میں کل سے اور بڑے دنوں سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت وقت جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی ہے، ان کے بیچ کوئی کشیدگی نہیں ہے. تمام چیف آف سٹافز کو بھی بلایا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم ایک پازیٹیو اور ایک یونائٹڈ فرنٹ دے رہے ہیں. اور اس سے زیادہ تو اس کے بارے میں کچھ کہنا یا اس طرح کی جو قیاس آرائیاں پہلے ہو رہی تھی کہ جی یہ اب تعلقات خراب ہونے لگے ہیں، ایسے ہونے لگا ہے، ویسے ہونے لگا ہے، میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو بڑا کلیریفائی کر دیا ہے اس چیز نے، اور بہتری آ جائے گی کل کے خطاب کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تمام مسلح افواج کے سربراہان کو بلایا گیا ہے، تو یہ کیا پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کی طرف مجھے آپ کوئی کی آواز نہیں آ رہی. چلے میں آپ کی طرف آتی ہوں. پی سی آر ایس کو جب تک فکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہیلو، جو انوائٹس بھیجے گئے ڈیفینیٹلی آپ نے آواز چیک کر جی وہ فکس کر لیتے ہیں. سو یہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کی طرف کوئی اشارہ دیتا ہے کہ پاکستان کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، یا پاکستان کسی چیز کی تیاری میں ہے؟ سب کا اکٹھا بیٹھ جانا. جی اکٹھا بیٹھنا. دیکھیے پاکستان کی تمام پالیسیز کے اندر سب سٹیک ہولڈرز کی آواز ہونی چاہیے. اس کے اندر تو ہم بہت عرصے سے پاکستان کے اندر جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پالیسی میکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ سٹیک ہولڈر سارے شاید آن بورڈ نہیں ہیں. کے پی کے اندر بھی ہمیں یہ مسائل کا سامنا تھا. یہ جو بلوچستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اندر بھی ایک کاوش یہ ہے یا ایک کوشش کچھ لوگوں کی یہ ہے، اور ریاست کے اندر کچھ لوگوں کی یہ ہے کہ تمام لوگ کسی طریقے قومی دھارے میں آئیں، خواہ وہ سیاسی اختلاف رکھتے ہوں، ریاستی اختلاف رکھتے ہوں، کوئی اور لسانیت کا اختلاف رکھتے ہوں، تمام لوگ قومی دھارے میں آ کے پاکستان کے پہیے کو، ہماری جمہوریت کے ریاست کے پہیے کو آگے لے کے چلیں. اس کے اندر سب سے اس طرح کی تمام پالیسیز کے اندر سینٹرل پالیسی سیکیورٹی کی ہے. تو جب بھی تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، جس بھی فورم کے اوپر بیٹھیں، اگر مل بیٹھ کے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی جس کے اندر پاکستان میں امن دوسرے ممالک کے ساتھ کن تعلقات کی بنیاد پہ بہتر ہوگا، کیا جنگ کر کے بہتر ہوگا، کیا گفتگو کر کے بہتر ہوگا، خاص طور پہ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ، یہ تمام چیزیں زیر بحث آنی چاہیے. اور اگر سب بیٹھ کے سیکیورٹی پالیسی پہ بات کریں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. آمنہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے نمرہ. ٹھیک ہے. آمنہ، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو بھی دعوت نامے ارسال کیے گئے، کیا یہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کی طرف کوئی بڑا اشارہ ہے؟ دیکھیں نمرہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے، جس کی ہم پہلے بھی نشاندہی کر چکے ہیں، کہ پاکستان ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھائے. کیونکہ میں نے بہت دفعہ دیکھا انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں، ابھی کچھ دنوں پہلے انڈیا نے اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا کہ جی پاکستان کی جوڈیشری اور انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. تو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کل کے سیشن میں جب تینوں جو ہے ان کو چیفز کو بلایا گیا اور جوائنٹ چیف کو بلایا گیا، تو اس سے سب سے بڑا اور امپورٹنٹ میسج یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز، پاکستان کی لیجسلیچر سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی اینڈ سینکٹیٹی کمز فرسٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے ویری اسٹرانگ میسج دیٹ وی نیڈ ٹو گیو. اینڈ دین اگین جب پریزیڈنٹ کے خطاب کے بعد جیسے سعد صاحب نے کہا، آخری جملہ میں نے ان کا سنا کہ پاکستان کی اگر سیکیورٹی پالیسی کے اوپر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو دین اگین مجھے نہیں پتا انہوں نے اس سے پہلے کیا کہا، تو اگر انہوں نے کچھ ایسا کہا جس کو میں سپورٹ نہیں کرتی ہوں، پلیز ڈونٹ ٹیک دیٹ. میں